کہ مریم نواز کے سگے ماموں کے بیٹے کا گھر ہے. گھر کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. گھر کے جو بیرونی مناظر ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. جن کو اپنے سگے رشتوں کی پرواہ نہیں ہے وہ عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مریم نواز تعلق ہے کہ میرا جو والد ہے وہ اس کا ماموں لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, سگا ماموں. کلثوم نواز جو میری پھپھو ہے وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے میرے ابو کی. ہمارا یہ رشتہ داری ان کے ساتھ. بلال یاسین وہ بھی ان کا کزن ہے. حمزہ شریف وہ بھی ان کا کزن ہے. یہ سب کزن ہم ہیں. میرے کو کار ہوندی, گڈی ہوندی, مریم نواز کی ہوندی, میرا بھائی میرا کزن. رابطہ کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. میں کوشش میں نے کی تھی 2 مرتبہ. حمزہ شریف کے گھر جانے کی بھی, شہباز شریف کے گھر جانے کی بھی. دور سے گارڈ کہتا ہے بھائی وہ ادھر نہیں ہے. میں نے انہیں تعارف کرایا جی میرے وہ رشتہ دار ان کے گارڈ کہتا ہے اور جی سارے رشتہ دار جی انہوں نے تسی منہ چک کے آگے ہو. اداروں کا یہ حال ہے تو عوام تو پھر صحیح رو رہی ہے. ہلے بھی میرا اپیل ہے مریم نواز دے کے, جے تو میری بہن ہے, جے تو میرا تعامل کرنا جلدی منوا کے میل. اس وقت میں جس گھر میں موجود ہوں یہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں ہے. یہ گھر ہے ہم پر مسلط جو حکمران ہیں ان کے سگے ماموں کا بیٹا ہے. یعنی کہ مریم نواز کے سگے ماموں کے بیٹے کا گھر ہے. گھر کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. گھر کے جو بیرونی مناظر ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور اب میں آپ کو لے کر چلوں گی اس گھر کے اندر. جو ہم پر مسلط ہے ہماری حکومت, ان کے محل دیکھ لیں اور جو ان کے اپنے ہیں خون کے رشتے ان کے گھر دیکھ لیں. یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جن کو اپنے سگے رشتوں کی پرواہ نہیں ہے وہ عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے. یہ اس گھر کے اندرونی مناظر ہیں اور اس گھر میں ہر چیز جو ہے وہ چیخ چیخ کر اپنی غربت کا, اپنی تکلیف کا, اپنی اذیت کا ثبوت دے رہی ہے کہ ہم لوگ کس مشکل وقت سے یہ ٹائم یہ گزار رہے ہیں. اب جو انسان اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت کو رو رہا ہے کہ وہ کیوں ان کا رشتہ دار ہے. اس کو اس بات کی تو تکلیف ہے کہ آج وہ جس حال میں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, لیکن وہ کیونکہ ان کے ساتھ اتنے مضبوط اتنے گہرے رشتے میں بھی ہے اس چیز کو اس کو زیادہ دکھ ہے. اب کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. بیوی جو ہے وہ چند دن پہلے فوت ہو گئی. 70 سال ماں کی عمر ہے جو 6000 تنخواہ پر ایک سکول میں آیا کی نوکری کر رہی ہیں. آیا کی نوکری کر رہی ہے کس وجہ سے؟ صرف اس گھر کا بل دینے کی وجہ سے. اب آپ کی ملاقات ان سے کرواتی ہوں کہ وہ زندگی کا کس حد تک مشکل وقت گزار رہے ہیں. سہیل بٹ صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی کا کس حد تک یہ مشکل وقت گزار رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا, زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی. حکمران ہیں جو ہمارے, اتنا گہرا ان کے ساتھ تعلق ہے, لیکن آپ پھر بھی اس طرح کی چھت جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے, نہ کمرے میں لائٹ اس طرح سے, نہ پنکھا نہ اے سی, ایک پورا سائز زندگی گزارنے والے ہوں کہ یہ حالات ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے. جی السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ کہ برداشت کرنا ایک حد تک ہوتی ہے. میری آج حد ختم ہوئی تو میں نے آپ کو بلایا ہے. میں بالکل حد ختم, میرے خود تک بات ہوتی ہے تو میں نے برداشت کر رہا تھا 15 سال سے. اب میرے بچوں تک بات آ گئی ہے. میرے بچوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے, میرے بچوں کے پاس سکول نہیں ہے, میرے بچوں کے پاس کوئی فیسلٹی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ان کی تربیت کر سکوں اچھی. میں 15 سال ہو گیا بیکار ہے. میری بیوی کو فوت ہوئے بھی 18-19 دن ہوئے ہیں. آپ 15 سال سے اس طرح ہوں میں. کیا ہوا ہے آپ؟ یہ مجھے وراثتی جسم ملا ہوا ہے, یہ پہلوانی جسم ہے. یہ 15 سال سے یہ وراثتی جیسے ایک پچھلی نسل سے آتا ہے, یہ وہ جسم ہے. مجھے زہر باد ہوا پیٹ کے اوپر, میری پوری سرجری ہونی ہے. جیسے وہ ایک گلوکار ہے عدنان سمیع, جیسے اس کی سرجری ہوئی ہے. اب وہ گلوکار ہے, وہ تو 1 کروڑ روپیہ لگا کر سرجری کرایا ہے. میں تو غریب آدمی 1 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, 1 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. میری چھت, میرا مکان, یعنی یہ میرا مکان بھی نہیں ہے, میں رینٹ پہ ہوئے اصل پہ. کتنا کرایہ اس گھر کا؟ یہ اس گھر کا کرایہ میں دے رہا ہوں 25,000 روپیہ. اس گھر میں بس ایک یہ کمرہ ہی تو ہے. یہ کمرہ ہی ہے بس, 25,000 روپیہ دے رہا ہوں, اور وہ بھی بڑی مشکل سے. میں رینٹ پہ بیٹھا ہوں, 25,000 کرایہ دے رہا ہوں. ہماری جو جتنی جائیداد ہے وہ ساری عدالت میں اس پہ بیان لگا ہوا ہے, اور اس پہ میرے 2 چاچے کے بیٹے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 چاچے کے بیٹے. سر مریم نواز کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے کہ میرا جو والد ہے وہ اس کا ماموں لگتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, سگا ماموں. جی اس کی جو کلثوم نواز جو میری پھپھو ہے وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے میرے ابو کی. ہمارا یہ رشتہ داری ان کے ساتھ. تو بلال یاسین وہ بھی ان کا کزن ہے, حمزہ شریف وہ بھی ان کا کزن ہے. یہ سب کزن ہم ہیں. آپ لوگ سارے آپس میں کزن ہیں. تو سر وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے محلوں میں, کبھی بیرون ملک ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے, چھینک بھی آ جائے تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں علاج کے لیے. آپ یہاں پر خوار ہو رہے ہیں, زندگی کا اتنا ٹف ٹائم. ہاں بچے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس بات میں بڑا خوش ہوا آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہے.
وہ کہتی ہے جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. انہوں نے گھر دانے تو انہوں نے کملے بھی سیانے. سارے کو دانے ہوندے, میرے کو کار ہوندی, گڈی ہوندی, مریم نواز کہندی میرا بھائی میرا کزن. مجھے واقعی رونا آ رہا ہے. ہاں جی, میرا بھائی میرا کزن. وہ کہتی اب میرے پاس تو صرف ایک دھوتی ہے اور یہ ننگا جسم ہے. اس نے مجھے کب کیسے کہنا میرا یہ بھائی ہے. کبھی رابطہ کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی. میں کوشش میں نے کی تھی 2 مرتبہ, حمزہ شریف کے گھر جانے کی بھی, شہباز شریف کے گھر جانے کی بھی. دور سے گارڈ کہتا ہے بھائی وہ ادھر نہیں ہے, جیسے روکا گیا ہو. میں نے انہیں تعارف کرایا جی میرے وہ رشتے دار. انہوں نے کہا جی سارے رشتے دار انہوں دے. گارڈ کہتا ہے اور جی سارے رشتے دار جی انہوں دے, تسی منہ چک کے آ گئے ہو. خاموشی یہ سے بتائیں, آپ کے لیے تو چلنا پھرنا بڑا مشکل ہے, کام تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو آپ کی. دیکھیں جی میرے پاس ایک سٹک نہیں ہے میں اٹھا لوں ایسے پکڑ کر اٹھ کر چل لوں بات روم, بس اتنی بات میں کر سکتا ہوں. جس کے پاس ایک چھڑی نہیں ہے, حکمران پاکستان کے, ان کے رشتے کے بعد چھڑی نہیں ہے رشتہ کے پاس, تو وہ ملک کیسے سنبھالے گا؟ مجھے یہ بتا رشتہ دیں. داروں کا یہ حال ہے تو عوام تو پھر صحیح رو رہی یہ ہے. جو 14 کروڑ عوام ہے انہیں کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھال رہا ہے. جن کو اپنے اتنے خونی رشتے نہیں نظر آ رہے, اتنے قریبی رشتے نہیں نظر آ رہے, ماں گزر گئی, ماں کے رشتے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں اگر ماں نہ رہے. ان کے جانور ہے جو جانور ان کے جانوروں کے گھر کمرے کے اندر اے سی لگے ہوئے, اے سی. کھانے بھی امپورٹڈ ہیں, امپورٹڈ کھانے کھاتے ہیں, پر کھانا مل جاتا ہے, رشتے داروں کا نہیں پتا, اور ہمیں اگلے ٹائم پہ کھانے کا نہیں پتا کہ شام کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. کیا کرنا ہے پیسہ؟ مریم نواز صاحب پیسہ کیا کرنا آپ نے؟ اگر پیسہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے تو آج میری بیوی بچ جاتی. اگر پیسہ ہوتا تو پیسہ آخر حساب دینا ہے. حضرت عمر فاروق سے وہاں عباس گزر رہے تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق مٹی سے پیشانی بڑی ہوئی ہے. پوچھا حضرت عمر فاروق کہ تسی ایسا کیوں؟ اللہ نے صاحب دے رہا سا حکمران وقت دے. حضرت عمر فاروق اللہ نے صاحب دے وقت مٹی تے پیشانی مٹی لگی ہے اور تسی لوگ کی شے کی ہو. حالے بھی میرا اپیل ہے مریم نواز دے کے کہ اگر جے تو میری بہن ہے, جے تو میرے نال تعامل کرنا چاہتی مینوں آ کے مل, مجھے پتہ لگے تو مجھے ملی ہے. اقتدار میں آنے کے بعد یہ اس طرح سب کچھ ہوا ہے یا پہلے سے ہی لا تعلقی تھی؟ یہ انہیں پہلے سے دیکھو مریم نواز بھی ہے, ادھر تک بھی لوگ گلا نہیں پہنچا سکتے کہ یعنی ادھر تک بھی سانوں نہیں کسی نے پہنچایا. اسی وہ رشتے دار ہیں جنہوں صرف میاں صاحب دیکھے, میاں صاحب بتایا گیا سیدھا. میاں صاحب نے اپنے گھر کو مسجد بنائی ہوئی ہے, اتنے ایک چنگڑی روز گزرتی سی. میاں صاحب نے کہا تو اتنے بیٹھی کی کرتی پی ہے؟ میاں صاحب تہاڈا انتظار. تو میاں صاحب نے 5 لاکھ روپے کر کے دے دیتا ہے. لے پھڑ. وہ تو ایک دکھاوا ہے نا, وہ تو دکھاوا ہے جو چیز ہائی لائٹ ہو جائے. میاں صاحب نے یہ نہیں پتا کہ جہاں تیرے سالے دا پتر ہے ان تو 5 روپے کو دے گیا. ایک ہی پیسے دے دیتے کسی نو, حقدار نو حق نہ ملے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی بند کمرے 'چ بیٹھے, اللہ کوئی دے سکتا نہ کچھ. دیکھو مجھے کوئی, میں اتنے بیٹھا, مجھے کسی کو کی پتا کون کی بیٹھا کتنے. اتنے زندگی ختم ہو جاتی ہے, اتنے بندہ چل جاتا. اپیل ہے حکومت کہ میری جنی ہو سکے کہ مدد کرو. دیکھ لو میں کرایے کے مکان جو بیٹھا وہ بھی ڈگنا لائے گا. اچھا مینوں کی کہندا وے مالک مکان؟ حکومت سے اپیل نہیں کر رہے, آپ اپنے رشتہ داروں سے اپیل کر رہے ہیں. حکومت ہم جیسوں کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. میں اگر انہوں رشتہ دار ہوں کہہ دوں گا تو انہوں نے کتے شان گھاٹا نہ پے جائے. آپ حکومت نہ کہیں نا, آپ تو کہیں کہ میں اپنے رشتے سے. میں جی مریم نواز کزن کے مطابق کرتا ہوں کہ تہاڈی مہربانی میری ہیلپ کرو. اچھا یہ نہ ہو کہ تہاڈی شان کوئی گھاٹا پے جائے, میں کزن کہتا پہ میں معذرت جی میں کزن کہتا تھا میری شان گھاٹا نہ تہاڈی پے جائے. کیونکہ یہ لوگ غریب آدمی نو اچھا نہیں سمجھتے کہ غربت کہندے کہ نسور ہے وے جڑے امیر لوگ جننے بھی ہوندے وے. پر خاندان میں جو بھی غریب ہوتا ہے نا, گھر اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. اس کو ملنے سے, اسے بات کرنے سے صرف اس لیے ڈرا جاتا ہے کہ کہیں ہم لوگوں سے پیسے نہ مانگ لے. مت دیں گھر, مت دیں گاڑیاں, مت اس طرح کی زندگی دیں جس طرح کی آپ جی رہے ہیں, لیکن کم از کم علاج تو کروائیں. کم از کم ان کے بچوں کے سر پر آ کے ہاتھ تو رکھیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے, کم از کم اپنے ان دسترخوان پہ نظر تو ماریں جن پر کتنی ڈشز پڑی ہوتی ہیں, جن کا آپ کو حساب ہی نہیں ہوتا. ان پیسوں پہ نظر ماریں جو آپ لوگوں کے خزانے بھرے ہوئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں سے کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں. ایک وظیفہ اگر لگ جائے, ایک وظیفہ چھوٹا جہا میرا, اگر مینوں کچھ اپنا سمجھ دے, میں کہتا مجھے کوئی وظیفہ لا دو, میرے بچے آدھا میرا
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये अवाम के बंदे तो हैं ही, लेकिन आपके साथ जो अपना रिश्ता बता रहे हैं उस ताल्लुक को देखें, उस अवाम को छोड़ दें। अवाम तो अपनी चक्की में पिस रही है, कुछ ना कुछ कर कर अपने घर का सर्कल चला ही लेगी, लेकिन जिन लोगों के साथ आप ताल्लुक में मौजूद हैं उनका ख्याल करें। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੇਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਾਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾयद कोई आ जाए, कोई जरूर पहुंचे इंशाल्लाह। अगर नहीं पहुंचेगा तो कोई गल नहीं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की तंग गलियों में, इस तरह के इलाके में अगर आने पर उनकी शान में कमी होती है तो एटलीस्ट अपने किसी बंदे को, अपने किसी ऐसे जिस पर भरोसा कर सकती हैं उसको भेजें, आपकी खैरियत दरियाफ्त करें, आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। पीछे इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, पूरी मीडिया में इन्होंने दिखाई शादी, इनकी बेटी की शादी थी पीछे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, ये गरीबों को समझेगी, ये आ गई है, अभी तक आई नहीं थी। मैं कहा वैसे इसे मुस्लिम की वज़ीर आला होना चाहिए, ये लड़की कुछ पाकिस्तान के पंजाब का सोचेगी। मुझे ये नहीं पता था कि अगर ये आएगी तो ये किसी को पूछना ही छोड़ देगी। सिर्फ मीडिया पर क्या ना होता नहीं है कि मैं मेडिकल रैंप दे दूंगी, मैं हर चीज़ दे दूंगी, मीडिया पर बोला। उसके पास जो जैसे मैंने फरियाद किया, इनका काम आता मेरे पास आना, कितना के बैठना भी भाई की मसला तेन साल खुल के दस, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਆਏਗਾ ਵੀ तो दे दू के तो चल जाएगा फॉर्मेलिटी पूरी करके, और कुछ नहीं, और सारे ते कुछ नहीं। ऐ ते अल्लाह ही हैगा वे जिहड़ा हदायत हर बंदे नूं दिंदा वे। और इंशाअल्लाह अगर मेरे दिल दे विचों दुआ इंशाअल्लाह निकलेगी तुहाडे लिए, जिहड़े तुसीं मेरे कोल आए हो, इंशाअल्लाह दुआ निकलेगी उन्हां गरीबां लिए जिहड़े मेरे हल बैठे हुए कि या अल्लाह तेरे तो बड़ा बादशाह कोई नहीं हैगा। तो दुआ निकलेगी बट फाउंडेशन वालियां दे नाल, जिहड़े बेचारे ने आके मेरा पूछे है, मेरे हाल पूछे यार तेरा की हाल है वे, ओहो असीं तेरे कोई काम शुरू करा के देंगे बस। होर दुआ ही है आखिरी मैसेज दांगा हुकूमत नूं, जिहड़ी मरियम नवाज साहब नूं, मैं रिश्तेदार दा वाला नहीं दिंदा, मैं गरीब आदमी हाँ, इन्ना तो कह सकदा मैं एक आवाम दा बंदा वां, मेरी आके जिन्नी हो सके मैनूं आके देखो बस, इस तो इलावा मैं कुछ नहीं कह सकदा।